بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو عشق مصطفیٰ کی ایک لازوال داستان سنانے جا رہا ہوں۔ یہ داستان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک وصی کی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں صرف کر دی۔ اس سفر میں انہوں نے ایسی ایسی تکالیف برداشت کیں جن کو سن کر انسانی روح لرز جاتی ہے۔ اس کہانی کو، عشق کی لازوال داستان کو مکمل سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان فارسی کی، جن کا اصل نام روزبہ تھا۔ وہ ایک دن اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے کہ راستہ میں جدا ہوئے اور ایک صومعہ میں چلے گئے، جس کو عیسائی عبادت گاہ کہتے ہیں۔ وہاں پر منادی پکار رہا تھا، لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ محمد حبیب اللہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی اور میرے گوشت اور خون میں داخل ہو گئی، اور اس محبت میں نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی پینا، میں سب کچھ بھول گیا۔ میری ماں نے کہا، اے بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی ماں سے کچھ باتیں کیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ میں گھر پہنچا تو میں نے ایک کتبہ لٹکا ہوا دیکھا۔ جب اس کو اتارا تو اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ہے اللہ کا آدم کی طرف کہ میں نے آدم کے صلب سے ایک نبی پیدا کیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ لوگوں کو اخلاق کریمہ کا حکم دے گا اور بت پرستی سے روکے گا۔ اے روزبہ، تو حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہے، بس تو اس نبی پر ایمان رکھ اور دین مجوسی سے الگ رہے۔ جب میں نے یہ نوشتہ دیکھا جو کہ میرے لیے تھا تو میرا عشق نبی پہلے سے بھی بڑھ گیا اور میں اس عشق میں بے ہوش ہو گیا، اور میرا یہ عشق روز بروز بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے والدین، میرے ماں اور باپ نے مجھے ایک گڑھے میں ڈال دیا اور کہا کہ اگر تو عشق مصطفیٰ سے باز نہ آیا تو تجھے قتل کر دیں گے۔ میں کافی دنوں تک اسی کنویں میں پڑا رہا۔ مجھے کھانا دینے کے لیے روٹیاں پھینک دی جاتی تھیں۔ میں وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور عشق مصطفیٰ میں ان کے انتظار میں وقت گزارتا رہا۔ میں نے ایک روز اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی اور کہا، اے خدا، تو وہ ہستی ہے کہ مصیبت زدہ کی دعا قبول کرتا ہے، اور تو تاریکی میں نالہ و فریاد کرنے والوں کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اے خدا، تو محمد اور ان کے وصی کو دوست رکھتا ہے اور تو نے ہی میرے دل میں ان کی محبت پیدا کی ہے۔ اے خدا، ان کے وسیلہ سے مصیبت کو دور فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعا کرنا تھی کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، اور ایک مرد سفید لباس میں پہنے ہوئے میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اے روزبہ اٹھ۔ میں کھڑا ہوا اور میں پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ محمد حبیب اللہ و رسول اللہ۔ پس میں نے دیکھا کہ ایک عالم زاہد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تو ہی روزبہ ہے، اور وہ مجھے اپنے گھر پر لے گیا۔ میں نے اس کی 2 سال تک خدمت کی، اور جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے ایک لوح دی جس پر یہی لکھا ہوا تھا، اور مجھے کہا کہ الطاکیہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک عابد اور زاہد رہتا ہے، اس کو میرا پیغام دینا۔ میں فوراً وہاں پر پہنچا۔ میں نے اس کی عبادت گاہ پر آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسی روح اللہ و محمد حبیب اللہ۔ بس یہ آواز سننی تھی کہ ایک شخص عبادت گاہ سے باہر نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم ہی روزبہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ مجھے اپنے گھر پر لے گیا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے 2 سال وقت گزارا اور اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کا وقت وفات آیا تو اس نے کہا کہ اے روزبہ، میں نہیں جانتا کہ میں اب تمہیں کس کے سپرد کروں، مگر میں یہ جانتا ہوں
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حبیب اللہ ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ عبداللہ کا فرزند ہے جو عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ تم اس کے انتظار میں رہو اور اس کو تلاش کرو۔ جب ان کی خدمت میں پہنچو تو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ لہو ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ان کے مرنے کے بعد میں ایک قوم کے پاس آیا اور انہوں نے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیا۔ وہ مجھے ایک وقت کی روٹی دیا کرتے اور انہوں نے منظور کیا مجھے۔ میں نے ان کی خدمت شروع کی۔ جب روٹی کا وقت آتا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بکری کو پکڑ کر لائے اور اس کو رسی سے باندھا اور خوب مارنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور پھر انہوں نے اس کے گوشت سے کباب بنائے۔ انہوں نے مجھ کو بھی کہا کہ آؤ کھاؤ، مگر میں نے کہا کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں ایسی غذا نہیں کھاتا۔ تو انہوں نے مجھے بہت زد و کوب کیا، مگر کچھ لوگوں نے ان سے میری جان بخشی کروائی۔ اس کے بعد جب وہ پانی پینے لگے تو انہوں نے میرے سامنے شراب رکھ دی اور کہا کہ اس کو پیو۔ جب میں نے منع کیا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، ایسی غذا اور شراب نہیں پیتا، تو انہوں نے مجھے رسی سے باندھ کر مارا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے آپ فروخت کر دو، کسی کا غلام بنا دو اور مجھے قتل نہ کرو۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور مجھے 300 درہم پر ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ وہ یہودی مجھے لے گیا اور مجھ سے ساری بات پوچھی۔ میں نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا اور کہا کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور ان کی محبت میں یہ سب برداشت کر رہا ہوں، تو وہ سخت ناراض ہوا اور مجھے گھر سے باہر لایا اور کہا کہ یہ ایک ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے، اس کو آج رات تمام ریت کو ہٹا کر صاف کر دو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ میں حضرت مصطفیٰ کا دشمن ہوں۔ جب یہ سننا تھا تو میں نے ریت کو ہٹانا شروع کیا اور بہت تھک گیا۔ اس وقت میں نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور میں نے کہا، اے خداوند، تو نے محمد کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے اور ان کے وسیع کی معرفت مجھے عطا کی ہے۔ اے خدا، انہی کے وسیلہ سے مجھے اس مصیبت سے نجات فرما۔ بس یہ دعا کرنی تھی کہ ایک تیز زوردار آندھی چلی اور اس نے تمام ریت کو اڑا کر پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہودی نے دیکھا کہ ریت کا نام و نشان تک باقی نہ تھا، تو اس نے کہا، اے روزباہ، تو ضرور جادوگر ہے، تو فوراً ہماری بستی سے نکل جا، کہیں بستی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ کہہ کر مجھے لایا اور ایک سلیمہ عورت کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ عورت مجھ سے بہت محبت کرنے لگی۔ اس کا ایک باغ تھا، وہ باغ اس نے میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے میوے جس قدر جی چاہے کھاؤ اور جس کو جی چاہے بخشش کرو۔ چنانچہ میں کافی مدت اس باغ میں رہا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ 7 آدمی گزرے ہیں اور ان کے سروں پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کے سب پیغمبر تو نہیں، مگر ان میں سے ایک پیغمبر ضرور ہے جس کی کرامت و برکت سے یہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ پس میں نے دیکھا کہ وہ باغ کے ایک کنارہ پر اترا اور ان میں سے 7 آدمی یہ تھے جن کے نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، عقیل، حمزہ، عبد المطلب، زید بن حارثہ اور مقداد۔ یہ لوگ تھے ایک جگہ پر بیٹھے خرمے کھا رہے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ پختہ پختہ گودا کھاؤ، گٹلیاں خراب نہ ہونے پائیں۔ جب میں نے ان حضرات کو دیکھا تو میں اپنی مالکہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ تم مجھے اجازت دو کہ میں ایک طبق بھر کر خرمے ان کے سامنے پیش کروں۔ اس نے کہا کہ ایک نہیں 6 طبق بھر کر لے جاؤ۔ چنانچہ میں ایک طبق خرمہ بطور صدقہ اس کے پاس لے گیا اور میں نے خیال کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ میں نے طبق پیش کیا اور کہا کہ یہ باغ کا صدقہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت رسول خدا اور حضرت علی اور دیگر بنی ہاشم نے انہیں نہیں کھایا، مگر جو غیر بنی ہاشم تھے انہوں نے کھا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ علامت ہے نبی کی۔ پھر میں نے دوسرا طبق بھر کے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ چنانچہ رسول خدا اور دیگر حضرات سب نے کھایا اور آپ نے فرمایا کہ سب کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ یہ نبی کی علامت ہے۔ پھر میں حضرت کے گرد پھرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے روزباہ، کیا چاہتے ہو؟ مہر نبوت کی زیارت چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہی چاہتا ہوں۔
आपने अपना पैराहन हटाया और मैंने दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत की ज़ियारत की और मैं उनके कदमों में गिर गया और बोसा देने लगा। आपने फरमाया, ऐ रोज़बा, उस औरत के पास जाओ और उससे कहो कि तुम रोज़बा को फ़रोख्त कर दो। चुनाचे मैं अपनी मालका के पास गया और उनसे पूछा कि हाँ, भेजती हूँ, मगर 400 दरख्त खुरमे की इसकी कीमत होगी, 200 सुर्ख खुरमे के और 200 जर्द खुरमे के। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। आपने फरमाया कि ये बहुत आसान है। बस आपने अपना रुख जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ फेरा और फरमाया कि ऐ अली, खुरमा की गुठलियाँ ले लो और ज़मीन में बो दो और पानी दे दो। ये वही गुठलियाँ थीं जो हज़रत उनके साथियों ने खुरमे खाकर जमा की हुई थीं। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे ही किया और अभी आखिरी गुठली तक पानी न पहुँचा था कि वह दरख्त मेवादार हो गए, जैसा कि वह औरत चाहती थी। चुनाचे आपने कहा कि ऐ रोज़बा, अब उस औरत के पास जाओ और उससे कहो कि तुम जो चाहती थी वो ले लो और जो हम चाहते हैं वो हमें दे दो। चुनाचे वो औरत आई और कहने लगी, मैं तो इस वक्त फ़रोख्त करूँगी कि ये तमाम दरख्त जर्द खुरमे के हो जाएं। बस जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अपने पर मार दिए, वो सब जर्द खुरमे के हो गए। आपने रोज़बा से कहा, अब इस औरत से कहो कि वो वादा पूरा करे। चुनाचे वो आई और उसने कहा कि ये गुलाम एक दरख्त की भी कीमत नहीं है, एक दरख्त भी इससे बेहतर है। मैंने कहा, हज़रत की रोज़ की मुसाहिबत और मुलाजमत इन 400 दरख्तों से कहीं अफजल है। चुनाचे उसने मुझे आज़ाद कर दिया और इस तरह से मुझे हज़रत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का शरफ़ हासिल हुआ। मैंने उनके हाथ पर ईमान कबूल किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम रोज़बा से बदल कर हज़रत सलमान फ़ारसी रख दिया। ये कहानी थी हज़रत सलमान फ़ारसी की, जो सहाबी रसूल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। उन्होंने बहुत से जंगों में हिस्सा लिया और फ़ारस के पूरे इलाके को फ़तह किया, जिसकी वजह से आज भी फ़ारस में सलमान फ़ारसी के नाम से जाना और पहचाना जाता। जो भी अब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन फ़ौरन हासिल कर सकें। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।